تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں، ہم آج کے لیکچر کی جانب آغاز کریں گے ایک اچھی بات سے۔ وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء و جوارح سے نمودار۔ یہ قول ہم نے لیا ہے نہج البلاغہ سے۔ ہماری آج کی نظم جس کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے اخلاص۔ کلام ہے رحمان بابا جو کہ پشتو زبان کے شاعر تھے۔ ان کی اس نظم کا اردو ترجمہ، منظوم اردو ترجمہ پروفیسر محمد طٰہٰ خان نے کیا ہے۔ آپ یہ دونوں نام یاد رکھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا شعر۔ ہم دوش ثریا ہے مقام اخلاص، جو ملتا ہے غلام اخلاص۔ اس شعر میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ دیکھیے۔ ہم دوش برابر یا ہم رتبہ یا ہم مرتبہ۔ ثریا 7 ستاروں کا جھرمٹ جو ہمیں آسمان کی انتہائی بلندیوں پر دمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ مقام جگہ، منزل یا رتبہ۔ اخلاص دل کی صفائی و پاکیزگی یا خالص ہونا۔ غلام نیاز مند یا مطیع اطاعت کرنے والا۔ یہاں یہ جو لفظ اخلاص استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے بے ریا محبت، یا دل کی صفائی و پاکیزگی کے ساتھ خالص ہو کر کوئی بھی عمل سر انجام دینا۔ اب شاعر یہاں کہتا ہے کہ اخلاص کتنے بلند مرتبے پر فائز ہے کہ دنیا میں ہر ایک اخلاص کا ہی غلام یا نیاز مند نظر آتا ہے۔ اخلاص دل کی صفائی اور پاکیزگی کا نام ہے۔ انسان کے عمل و کردار میں اخلاص کی روشنی آسمان کے بلند ستاروں کی روشنی کے برابر یا ہم رتبہ ہے، جو اندھیری رات میں زمین پر چلنے والوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں۔ یعنی اخلاص ایک روحانی طاقت کا نام ہے جو انسان کو سربلندیاں، کامیابیاں عطا کرتی ہے۔ ثریا 7 ستاروں کا ایک جھرمٹ ہے جو ہمیں انتہائی بلندی پر جگمگاتے نظر آتے ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں ہم دوش ثریا کہہ کر اخلاص کی بہترین صفت کو خراج تحسین پیش کیا ہے، یعنی دل کی گہرائیوں سے کیا جانے والا عمل بلندی میں آسمان پر دمکنے والے انتہائی بلند ستاروں کے ہم مرتبہ ہو جاتا ہے۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی ہماری نیتیں جتنی زیادہ دل کی صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ ہوں گی اتنا ہی ہمارا اخلاص بلند مرتبے کا حامل بن جائے گا۔ عمل کا اخلاص یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی عمل سر انجام دے اس بات کا یقین رکھے کہ خدا کی ذات اسے دیکھ رہی ہے، کیونکہ حقیقی کامیابی کا انحصار اسی خلوص نیت پر ہی ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخلاص ہو تو سارا عمل لاجواب ہے،
ملتا ہے جو بھی اس کا بدل لاجواب ہے۔ اگر خدا کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر خلوص نیت کے ساتھ ادا کیا جائے تو انسان کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اطاعت الہی میں خلوص و سچائی دلی پاکیزگی کا باعث بنتی ہے، اور ایسا شخص لوگوں میں عزت پاتا ہے، یعنی لوگ اس کے غلام بن جاتے ہیں، اس کے نیازمند رہتے ہیں۔ صحیفہ کاملہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں پر مشتمل ایک کتاب کا نام ہے، اور وہ اپنی اس دعائے مکارم اخلاق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ اپنے لطف سے میرے عمل کو خالص و بے ریا کر دے، یعنی پروردگار عالم کا لطف و کرم ہمارے عمل میں اخلاص کا باعث بنتا ہے، اور یقیناً اس کی نظر عنایت ہو اور انسان کے دل میں خدا کا پختہ یقین ہو کہ اس کا ہر عمل وہ ذات واجب دیکھ رہی ہے، تو یقیناً وہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرتا ہے۔ عمل نیت سے وابستہ ہے۔ اگر علم کے ساتھ عمل صدق و خلوص کا حامل ہو تو یقیناً یہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دوبارہ ذرا یہاں اوپر کی جانب چلیں تو ہم نے آج ایک اچھی بات میں یہی پڑھا ہے کہ وہ علم بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء و جوارح سے نمودار ہو۔ اعضاء و جوارح سے نمودار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل ہماری نیتوں کا اظہار کر رہا ہو کہ ہم دل کی صفائی اور پاکیزگی رکھتے ہیں یا نہیں۔ اور ایک موقع پر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ نیک عمل انسان کا اچھا جانشین ہے۔ خلوص کے ساتھ کی گئی کم عبادت بھی خدا کے حضور بہترین جزا حاصل کر لیتی ہے، یعنی نیت ہو اگر نیک تو دیتا ہے خدا بھی، کرتے ہیں عمل لوگ تو ملتا ہے صلہ بھی۔ یہاں صلہ سے مراد ہے جزا، انعام۔ اور یہ حقیقت ہے کہ صرف پرخلوص و مخلص لوگ ہی ہر دل عزیز ہو جاتے ہیں۔ اخلاص کا رشتہ غیروں کو قریب لے آتا ہے، گویا ہماری حقیقی کامیابی کا انحصار خلوص نیت پر ہی ہے، جیسا کہ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اب اس کوشش میں اگر اس کا اخلاص شامل ہے تو یقیناً اس کی کامیابی روحانی کامیابی کا درجہ پا لے۔ آئیے چلتے ہیں اب شعر نمبر 2 کی جانب۔ گو فرش سے تا عرش سفر ہے دشوار، طے کرتی ہے بیک جنبش گام اخلاص۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ فرش سے تا عرش، زمین سے آسمان تک، دشوار مشکل، طے کرنا پورا کرنا یا مکمل کرنا، بیک جنبش ایک اشارے میں، گام قدم۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ فرش سے عرش تک، یعنی پستی سے بلندی کا سفر بہت مشکل ہے، لیکن اخلاص کی بدولت یہ سفر طے ہو جاتا ہے پلک جھپکنے میں، ایک اشارے میں، ایک
قدم اٹھانے میں، جیسا کہ علامہ اقبال نے سفر معراج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بےقرار سمجھا تھا میں۔ یعنی عشق حقیقی کا راستہ دراصل اخلاص کے ذریعے ہی طے ہوتا ہے۔ عرش سے فرش تلک جانا در حقیقت انسان کی روحانی ترقی ہے، اور یہ روحانیت بغیر اخلاص کے بالکل ممکن نہیں۔ اور اخلاص ہی ایک ایسی طاقت ہے جو بندے کو خدا سے نزدیک کر دیتی ہے، اور حقیقت ہے کہ ظلمت دہر میں تنویر ہوئے لوگ جو خیر کی تفسیر ہوئے۔ شاعر نے فرش سے عرش تک کے سفر کو دراصل کامیابی حاصل کرنے کا راز بتایا ہے، یعنی پستی سے بلندی کا سفر۔ ہر شخص دنیا میں ترقی کا خواہاں ہے، اور وہ عزت و عظمت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ترقی مادی ہو یا روحانی، ہر دو صورتوں میں مشکلات سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے۔ یعنی ہم کسی بھی رکاوٹ کو عبور کیے بغیر کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور اخلاص ہی وہ بنیاد ہے جس کے باعث کامیابی کا دشوار ترین سفر بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز اپنے اندر اتنا اثر رکھتی ہے کہ اس کی رسائی آسمان کی بلندیوں تک ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ذات واحد یعنی پروردگار عالم کی ذات عمل کے اخلاص کو ہی قبول کرتی ہے، یعنی اگر عمل بغیر اخلاص کے ہے تو وہ قبولیت کا درجہ پا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی لیے ہر کام، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہم کر رہے ہوں یا دینی اعتبار سے، اخلاص کے بغیر مکمل ہونا ناممکن ہے۔ یعنی اخلاص کی اہمیت جو ہے وہ سب پر واضح ہے۔ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیت کا اخلاص، یعنی دل کی صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا یا کام پروردگار عالم کے حضور پہنچنے کے لیے زینے کا کام دیتا ہے، یعنی ایک ایسا سہارا بن جاتا ہے ہمارے لیے جس کے ذریعے سے ہم بلندیوں کا سفر بہت آسانی کے ساتھ طے کریں۔ یعنی پستی سے بلندی تک جانے کے سفر میں جو دشواریاں، مشکلات یا کٹھنائیاں درپیش ہوتی ہیں، وہ اخلاص کے ساتھ اٹھائے ہوئے ایک قدم کی حرکت سے آسان ہو جاتی ہیں۔ اخلاص ہی ہماری نیت کا پیمانہ بن جاتا ہے، اور فرش سے عرش تک کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے صحیفہ کاملہ کی دعا مکارم الاخلاق میں امام سجاد علیہ السلام کی دعا کے جملے ہیں: یا اللہ، میری نیت کو پسندیدہ ترین نیت اور بہترین اعمال کے پائے تک بلند کر دو۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر اختتام کو پہنچا۔ اگلے اشعار کی تشریح کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔